کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا سوائے اس کی رنگت کے وہ فک تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سیدہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ امامہ نے انہیں بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اماں چھوڑے نہ، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں آمنہ میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں اماں، کوئی تکلیف نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سیدہ اماں سے کہا۔ سیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ امامہ کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا، اس میں میرے لیے نیا کیا ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں خواہ مخواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم۔ اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے، مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے، تم سیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خواہ مخواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ ابن ارمل لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی اور سیدہ اماں ایک ساتھ یکدم اندر آ گئی۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے سلار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ سبط علی اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں تاکہ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہوا تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم یہ ہے کہ تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی، اس نے سوچا۔ اگر ڈاکٹر سبط علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔
میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اس سے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جس سے مجھے محبت بھی نہیں۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان کی بیوی جب بھی ہے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شاک اس وقت لگا تھا جب نکاح خان نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ سالار سکندر ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح خان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خان اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معوف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سبتے علی اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا، ہاں کہو۔ سیدہ اماں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں؟ اس کا دل کسی نے اپنی منٹھی میں لے کر بینچا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت اور کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ خوف اور شاک کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سیدہ اماں سے کہو وہ آج میری رخصتی نہ کریں پلیز۔ مریم اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بس تم اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھو، کچھ بھی نہیں۔ سیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلدی واپس آ گئی۔ امامہ رخصتی نہیں ہو رہی، سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھیں اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا کوئی نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں۔ میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبتے علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں؟ ڈاکٹر سبتے علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔
وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سین میں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئیں۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی۔ 10:30 بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے کمرے کے بہت چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد سین سے گزرتے ہوئے یکدم اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ سین میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کونیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر مصروف طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے۔ نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال اور جلال سے فاد اور فاد سے سلار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کیا اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ربر بینڈ میں بندھے بال، چبھتی ہوئی تضحیک امیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکے بینڈز اور بریسلٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے ذرہ برابر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر اتنی بری نہیں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ سالار نے جواباً کہا۔ امامہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چاہے کچھ ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ بڑبڑائی۔ اسی وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا کہ سالار سکندر کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر صبت علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے اسی رات امامہ ان کے گھر پر تھی مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر صبت علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر کو نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگی تو امامہ ان کے ساتھ باہر پورچ تک آ گئی۔ ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر صبت علی قدرے حیرانی سے بولے۔ نہیں، آپ نماز پڑھ آئے پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید و توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ؟ وہ دم خود رہ گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر گھور رہی تھی۔ آمنہ، آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں۔ فرقان بتا رہا تھا کہ تقریباً 9 سال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں اور شادی بھی نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر صبت علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔
کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں، 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر سبتیلی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی، جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی تھی۔ سالار سکندر۔ ڈاکٹر سبتیلی بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے۔ امامہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ جیسے شاک میں تھے۔